ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ اللہ رب العالمین کا بے پایہ لطف و کرم کہ جس کی توفیق سے، جس کے کرم سے، جس کی رحمتوں سے، جس کی برکتوں سے آج ہم سب یہاں جمع ہوئے، بے شک سبحان اللہ۔ تو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں میری التجا ہے کہ مولا ہمارا یہاں آنا، یہاں بیٹھ کے اپنے محبوب کا ذکر کرنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما۔ آمین۔ میں نے آپ کے سامنے کلام رحمان سے آیا کریمہ تلاوت کی، جس میں رب دو جہان نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ جب اللہ رب العالمین نے نبیوں سے عہد لیا، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر جو نبیوں کے عہد کا ذکر فرمایا، اور وہ عہد اللہ رب العالمین نے کس وقت لیا؟ جب اللہ پاک نے سب روحوں کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ جسم تو ہمارے بعد میں بنے، لیکن روحیں جو تھیں وہ پہلے جو نا وجود میں آئے، جو نا اللہ پاک نے ان کو پہلے بنایا روحوں کو۔ تو جب روحوں کو اللہ پاک نے پیدا کر لیا تو ساری روحوں سے اللہ پاک نے عہد لیا، اور سب سے پہلے رب کائنات نے نبیوں کی روحوں سے عہد لیا کہ جب تم میرے نبی کا زمانہ پالو، میرے محبوب کا زمانہ پالو نا، تو اس زمانے کو چاہے تم اپنے دور کے نبی ہو، لیکن اگر میرے محبوب کا زمانہ پالو تو پھر میرے محبوب پر ایمان لے آنا۔ اگر میرا محبوب مبعوث ہو جائے تمہارے دور کے اندر تو پھر میرے محبوب پر ایمان لے آنا۔ سبحان اللہ۔ یہ روح کا مقام ہے رب کائنات نے، اور سارے نبیوں نے پھر اللہ رب العالمین سے اس کا اقرار بھی کیا۔ بے شک۔ سارے نبیوں نے اللہ پاک سے اس کا اقرار کیا کہ ٹھیک ہے مولا، کیوں نہیں ہم ایسے ہی کریں گے کہ اگر ہم نے آپ کے محبوب کا زمانہ، اس نبی آخر الزمان کا زمانہ پا لیا، تو اگر ہماری زندگیوں میں وہ مبعوث ہو گئے تو ہم ضرور ان پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ آیت کریمہ جو حضور نبی علیہ السلام کے جو نا ان کی برکات نور محمدی کی طرف جو نا اشارہ کر رہی کہ حضور علیہ السلام کا جو نور تھا، اس کی کتنی برکات تھی۔ اور یہ نور کیا تھا؟ نور کیا تھا؟ ایک دن صحابہ کرام نے حضور نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نبوت کب جو نا ثابت ہوئی؟ آپ کی نبوت کب ثابت ہوئی؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَآدَمَ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، کہ جب آدم علیہ نبی علیہ السلام کے جسم کے اندر روح ڈالی گئی تو اس وقت جو نا میرا نور تھا، میری جو نبوت تھی، وہ اسی وقت ثابت ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور نبی علیہ السلام کا نور مبارک، کیونکہ میرے آقا کی شان یہ ہے کہ میرے آقا نور بھی ہیں، میرے آقا بشر بھی ہیں۔ بے شک۔ نور بھی ہیں میرے آقا اور بشر بھی ہیں۔ اور نورانی حالت کو جب بیان اللہ رب العالمین نے فرمایا نا، تو کہا کہ یہ نور ہے میرا محبوب میرا نور ہے، کہ اللہ پاک نے آپ کے نور کو سب سے پہلے آدم علیہ نبی علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا۔ اور یہ نور مبارک جب آدم علیہ نبی علیہ السلام کی پیشانی میں آیا تو
اللہ پاک خود بخود ہی انبیاء علیہ السلام جن کے جو نہ پیشانیوں میں نور آتا گیا، وہ بخود ہی وہ انبیاء جو نہ طاہر و مطہر ہوتے گئے، سبحان اللہ، یہ ان کی شان تھی، سبحان طیب و طاہر ہوتے گئے، وہ یہ ان کی شان تھی۔ تو آدم علیہ نبی علیہ السلام کی شان یہ تھی کہ جب یہ نور آپ کی نبوت میں آیا نا، آپ کی پیشانی کے اندر آیا، تو آدم علیہ نبی علیہ السلام اللہ رب العالمین نے جب آپ کا جوڑا بنایا، زوجین بنایا آپ کو، تو جب بھی آدم علیہ نبی علیہ السلام حضرت حوا سے مقاربت کا ارادہ فرماتے تو فرماتے کہ پہلے طہارت حاصل کریں، پہلے حضرت حوا کو طہارت کرواتے، طہارت کرواتے، اور یہ طہارت کروانے کے بعد پھر آپس میں قربت اختیار کرتے، تو پھر وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی پیشانی سے ہوتا ہوا حضرت حوا ان کے بطن میں آ گیا، بطن میں آیا تو آدم علیہ نبی علیہ السلام کی سب سے پہلی اولاد حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئی، سب سے پہلا بیٹا۔ ویسے تو آدم علیہ نبی علیہ السلام کے بچے باقی جتنے بھی اولاد ہوئی سب بچے جڑواں بچے پیدا ہوئے، جوڑے بچے، ایک جڑواں اولاد پیدا ہوئی، ایک بیٹا ایک بیٹی، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ لیکن یہ جو شیس علیہ السلام تھے یہ تنہا اکیلے پیدا ہوئے اور یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث بنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے وارث بنے حضرت شیس علیہ السلام۔ سبحان اللہ، اور یہ شیس علیہ السلام ان کی شان بھی یہ تھی کہ یہ شیس علیہ السلام عبادت گزار بھی بہت تھے اور روتے بھی بہت تھے، اللہ کی بارگاہ میں گریہ بھی بڑا کرتے تھے، عبادت گزار بھی بہت تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضور نبی علیہ السلام کے نور کو پھر شیس علیہ السلام میں منتقل کیا، اور شیس علیہ السلام میں منتقل کرنے کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے اس نور کی برکتوں سے کائنات کو جگمگایا، سبحان اللہ، اس کائنات کو جگمگایا اس نور کی برکتوں سے، کہ یہ نور جس ہستی کے اندر آتا گیا اس کو جگمگاتا گیا اور وہ کائنات کو جگمگاتے گئے، سبحان اللہ، میرے آقا کا جو نور تھا۔ تو اس پر امام بصیری علیہ رحمہ آپ نے کیا خوب فرمایا، وَكُلٌّ آیا اَتَى الرُّسُلُ کرامن بہا، آپ فرماتے کہ معجزات جتنے بھی نبی لے کر آئے، جتنے بھی رسول معجزات لے کر آئے، فَإِنَّمَا اتصلت من نوری ہی بہم، کہ وہ جتنا بھی نور انبیاء لے کے آئے وہ سارے جو نا اسی لڑی کے نور سے جا کے، وہ نور جو نا اسی لڑی سے جا کے ملتا ہے، وہ سب کا سب نور حضور علیہ السلام کے نور سے جا کے ملتا ہے۔ آگے فرمانے لگے فَإِنَّهُ شَمْسٌ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا، آفتاب فضل ہے، وہ سب کواکب اس کے اسی کے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ آفتاب یہ سب کا سب فضل ہے اور ستارے سب اسی کے تھے، کہ اللہ رب العالمین نے جو یہ نور بنایا، یہ جتنے نبیوں کا نور جن میں منتقل ہوا، یہ سب کا سب کس کی طرف گیا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی منتقل ہوا۔ پھر آگے فرماتا ہے یظہرن انوارہا للناس فی الظلم، کہ جو ظلمتوں میں نور پھیلایا جنہوں نے، بے شکم اس نور کی جو روشنی تھی وہ سب کی سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پھیلتی تھی۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے میرے آقا کے نور سے، یہ نور ایسا نور تھا کہ جس کے اندر آیا اس کو جگمگایا، چمکایا، اسی کو چمکایا، جگمگایا۔ اور آج بھی جس نے اس
نور محمدی کے برکات کو لوٹا، اللہ رب العالمین نے آج بھی اس کو چمکایا۔ سبحان اللہ۔ کائنات ارضی ازل سے لے کے ابد تک جس نے اس نور سے جتنا فیض لیا، اللہ رب العالمین نے اس کو اس نور سے چمکایا۔ یہ نور جس رحم میں جس پیشانی میں آتا گیا اس کو چمکاتا گیا، اس نور کی جتنی کوئی قدر کرتا گیا، جتنی اس کی چاہت کرتا گیا، جتنا اس نور کے ساتھ کوئی جڑتا گیا، اللہ رب العالمین نے اس کو بھی چمکایا۔ سبحان اللہ۔ یہ نور محمدی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اتنی زیادہ اس نور محمدی کی برکات عطا فرمائی۔ پھر ارشاد فرمایا قرآن مجید میں کہ بل جاء بالحق صدق المرسلین، آ گیا حق آپ کے پاس، اور وہ جو رسولوں کی جو نا تصدیق کرنے والا، پچھلے رسولوں کی تصدیق کرنے والا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ حضرت کعب بن احبار نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نا پیدا کرنا چاہا تو اللہ رب العالمین نے پھر نا جبریل امین کو حکم دیا کہ جاؤ، یہ اللہ کا طریقہ کار ہے نا، اللہ پاک کا قانون ہے کہ انسان کو جو بنانا ہوتا ہے نا رب کائنات نے، تو جس جگہ اس بندے نے مدفن ہونا ہوتا ہے اس جگہ کی مٹی لے کے اس کا جسم بنایا جاتا ہے، اس کا جسم بنایا جاتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بشری خاکہ بنانا تھا، اور وہ بشری خاکہ جو رب کائنات نے بنانا تھا تو جبریل امین کو حکم دیا، جاؤ جبریل زمین کے اس حصے میں جہاں اس وقت میرے آقا کا جو نا روضہ مبارک ہے، سبحان اللہ۔ روضۃ من ریاض الجنہ، جو آقا کا روضہ ہے بے شک۔ اور جو نا روضہ اقدس کی جگہ ہے، جبریل کو حکم دیا کہ وہاں سے مٹی لے کے آؤ۔ سبحان اللہ۔ جبریل امین کو حکم دیا، اور ادھر جبریل کو حکم دے دیا کہ جا کے مٹی لے کے آؤ، ادھر ہواؤں کو حکم دے دیا کہ ہواؤں وہ بہشت کا جو اعلیٰ درجہ ہے نا، جہاں میرے محبوب کا مسکن ہوگا، بہشت کا اعلیٰ درجہ ہے بے شک، جہاں میرے محبوب کا مسکن ہوگا، میرے محبوب رہیں گے جہاں پر بہشت کے اعلیٰ درجے میں، سبحان اللہ۔ ہوا کو حکم دیا کہ ہواؤں اس جگہ کی مٹی لے جاؤ، فرشتوں کو حکم دیا لے جاؤ، اور ہوا کو حکم دیا کہ اڑا کے اس جگہ پہ جا کے رکھ دو، سبحان اللہ۔ اس جگہ پہ جا کے رکھ دو سبحان اللہ۔ جس جگہ میرے محبوب کی مدفن ہونا ہے نا، اور جس جگہ سے مٹی لی جانی ہے۔ ہوا کو حکم دے دیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ مٹی لیں، اور ہوا کو حکم دیا کہ اڑا کے اس جگہ پہ لے جائے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہوا نے جو اللہ رب العالمین کے حکم کو مانا اور وہ مٹی لے کے اس جگہ پہنچ گئی، اور اس جگہ اب جا کے رکھ دی مٹی۔ اب اللہ رب العالمین نے اس مٹی کو، جبریل کو حکم دیا کہ جا کے اس مٹی کو لے کے آؤ، اس مٹی کو لے کے آؤ۔ اب جبریل امین اس مٹی کو زمین میں سے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بشری خاکہ بنایا جانا تھا، جس میں مبارک بنایا جانا تھا، جبریل اس مٹی کو لے کے گئے۔ اب کتنا ٹائم لگا ہوگا جبریل کے آنے میں، کون سا وہ نوری مخلوق تھی، ایک پل میں نیچے زمین پہ، ایک پل میں اوپر۔ رب کائنات نے پل میں حکم دیا، پل میں ہوا بھیج دی، پل میں مٹی نیچے آ گئی، پل میں جبریل اٹھا کے لے گئے۔ اس میں کتنا کوئی زمین کی کتنی کو آب و ہوا جو نا وہ نہ گرد پڑی ہوگی، کتنی کو گرد پڑی ہوگی، آپ خود اندازہ کر لیں۔ لیکن میرے رب کائنات کی شان یہ تھی کہ ایک لمحہ بھی وہ اگر مٹی زمین پہ رہی تو رب کائنات نے جو جبریل کو حکم دیا کہ اس مٹی کو لے کے آئیں، جبریل مٹی لے کے آئے، رب کائنات نے وہ مٹی لی، فرشتوں کو کہا اس مٹی کو لو اور اس مٹی کو اور مزکا اور مصفہ کرو، سبحان اللہ۔ اس کو صاف کرو کہ یہ مٹی زمین پہ گئی ہے، کہیں زمین کی کوئی کثافتیں اس مٹی کے اوپر نہ آ جائیں، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ زمین کی کوئی ریزے، کوئی کثافتیں اس مٹی کے اوپر نہ پڑی ہوئی ہوں۔ جو زمین کی کثافتیں تھیں، ان کثافتوں کو، زمین کے ذرات کو فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو دھو کے ان کو صاف کر دو،
اس مٹی کو پاک کر دو، سبحان اللہ، اور اس سفید مٹی کو پاک کر کے اس کو اچھی طرح گوندا گیا، اس کو صاف کیا، گوندنے کا مطلب اس کو صاف کیا گیا اور اس کو آلہ کیا گیا، اور آلہ کر کے اس مٹی کو جو ہے نا صاف کر کے پھر حضور نبی علیہ السلام کا بشری جسم بنایا گیا، بشری جسم۔ اب اس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو آج وہ بشری جسم ایک عام انسان کا بشری جسم اور حضور نبی علیہ السلام کا بشری جسم، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے، بے شک، سبحان اللہ، زمین آسمان کا فرق ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں اعلیٰ علیین کے مقام پر، سبحان بہشت اللہ، کے اعلیٰ مقام پر، اور وہ بہشت کے اعلیٰ مقام کی جنت کی مٹی رب کائنات نے ہوا کے ذریعے زمین پہ بھیجی، پھر اس کو دھویا، صاف کیا، اور اس مٹی سے پھر حضور کا جسم بنایا، سبحان اللہ، اور جسم مبارک بنا کے، اور پھر اس جسم مبارک کی برکت سے رب کائنات نے اس جسم کے اندر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نور، جو پاک رحموں سے، پاک پشتوں سے اور پاک رحموں تک، پاک پیشانیوں سے پاک جو نا رحموں تک منتقل ہوتا ہوتا سبحان کہاں اللہ، پہنچا؟ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کے بطن میں پہنچا، سبحان اللہ، پاک رحموں سے۔ اور پھر اس نور نے کتنی برکات دی، پھر اس نور نے، یہ نور رب کائنات نے زمین پہ اس نور کو بھیجا، تو اس نور کی برکتوں سے رب کائنات نے آدم علیہ نبی علیہ السلام کی توبہ بھی قبول کی۔ سبحان اللہ، جب آدم علیہ نبی علیہ السلام کو رب کائنات نے زمین پر بھیجا تو آدم علیہ نبی علیہ السلام کو ایک دعا دے کے بھیجی، اور دعا دے کے آگے بھیجی کہ میرے آدم، اگر رب کائنات دیکھو یہاں پر ناراض ہوتے تو دعا تو نہ دے کے بھیجتے، ناراض نہیں تھے، کہا یا آدم یہ دعا مانگتے رہنا۔ کون سی دعا تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ دعا دے کے بھیجا۔ آدم علیہ نبی علیہ السلام زمین پہ آئے، دعا مانگتے رہے، دعا مانگتے رہے۔ اس کے اندر محدثین لکھتے کہ 4 سال تک آبے کی دعا مانگتے رہے، یہ دعا مانگتے رہے، دعا مانگتے رہے، اور عالم یہ تھا کہ روتے اتنے تھے کہ اپنی ندامت کی وجہ سے اپنی آنکھیں یوں کر کے اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے، اوپر اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے کہ رب کائنات یہ کہیں کہ بھول کر لی ہے، اب میری طرف آسمان پہ منہ اٹھا کے اوپر کو دیکھتے ہیں اور التجا کرتے ہیں میری بات نہیں۔ ندامت اتنی تھی کہ اپنی جو نا گردن کو بھی اوپر نہیں اٹھا کے دیکھتے تھے۔ ایک دن دعا مانگ رہے تھے تو دعا مانگنے کے دوران آسمان پہ لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان سے لکھتے کہ اس میں جب یہ لکھا ہوا دیکھا تو اس وقت رب کائنات سے التجا کی کہ اللہ جو تیرے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے نام، تجھے اس کا واسطہ اللہ میری توبہ کو قبول فرما لے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے آپ کی توبہ کو قبول فرمایا، سبحان اللہ، یا کہ نور کی برکت تھی، اللہ نے توبہ کو قبول فرمایا۔ پھر نوح علیہ السلام آ گئے، نوح علیہ السلام کی کشتی بنی۔ اب وہ کشتی بناتے تھے، وہ کشتی کن کے لیے تھی؟ مومنین کے لیے تھی کشتی، وہ کشتی مومنین کے لیے تھی۔ اللہ رب العالمین نے وہ مومنوں کے لیے بنائی گئی کشتی۔ اب نوح علیہ السلام بڑے ہی تو تھے نہیں، اللہ کے نبی تھے، بہت بڑا مقام ہے اللہ کے نبیوں کا، لیکن رب کائنات کی شان ہے کہ نبیوں کو علم بھی دے کے بھیجتے ہیں، علم دے کے بھیجتے ہیں رب کائنات۔ رب کائنات نے فرمایا نوح کشتی بنائے، اور وہ کشتی بنائی۔ کشتی کتنی ہے؟ 1200 گز لمبی، 600 گز اونچی، 600 گز چوڑی، اور 300 گز جو نا وہ نہ اونچی تھی، اس کے 3 پورشن تھے۔ وہ کشتی بنائی۔ اب جو اس کشتی بنانے لگے، وہ کشتی بنانے لگے تو آدم علیہ السلام اس کے پھٹے جوڑتے تھے، وہ جو پھٹے ساگوان کی لکڑی سے وہ کشتی بنی، تو وہ جو کشتی کو جو جوڑتے تھے اس کے پھٹوں کو جوڑتے تھے تو وہ جڑتے نہیں تھے، الٹ پلٹ ہو جاتے تھے۔ وہ کشتی جو نا اس کی تکمیل نہیں ہو رہی تھی، مکمل نہیں ہو رہی تھی کشتی۔ رب کائنات نے جبریل کو بھیجا اور بھیج کے کہا جاؤ جا کے میرے نوح کو فرما دو کہ اس کشتی کو
نبیوں کی لسٹ دے کے بھیجا کہ اس لسٹ کے حساب سے ان پھٹوں کو اس طرح کر کے جوڑو. سبحان اللہ. وہ جس طرح نبی آئے، نبی رسول آئے، وہ اس طرح وہ کشتی کے پھٹے جوڑتے گئے. اور جب آخری نبی حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی، اس نام کا پھٹا لگا تو کشتی مکمل ہو گئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ رب کائنات نے سبحان حکم اللہ. دیا اے نوح اب یہ کشتی بن گئی ہے، اور کشتی بن گئی ہے. اب عالم یہ ہے کہ یہ لوگ حد سے بڑھ چکے ہیں، اب مومنین کو لے کے آپ یہاں سے چل پڑے، مومنین کو لے کے یہاں سے چل پڑے. اللہ رب العالمین نے اس کشتی کو جو نجات دی، وہ بھی نور محمدی کی برکتوں سے اللہ رب العالمین نے مومنوں کو نجات دی. مومنوں کو جو نجات دی اس کشتی سے، اور پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آگ کو جو گلزار بنایا بے اللہ شک. رب العالمین نے، بے شک. وہ اسی نور محمدی کی برکات سے بے اللہ شک. پاک نے سبحان بنایا. اللہ. سبحان اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا بڑا مقام عطا فرمایا اس نور محمدی کی برکت سے کہ پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وہ مشکلات تھی، ان میں جو کمی بھی آئی اس نور محمدی کی برکتوں سے آئی. اللہ پاک نے اتنی یہ برکت عطا فرمائی. تو اس پر مدح کرنے والے حضرت امام الائمہ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت تابعی کوفی، وہ حضور نبی علیہ السلام کی مدحت میں یوں اشعار فرماتے ہیں. اس میں آج ہم ذرا مدحت کے ان کے اشعار پڑھتے ہیں. کہ میں اسٹڈی کر رہی تھی تو مجھے بڑا مزہ آیا ان کے اشعار کو پڑھتے تھے، بہت اچھے لگے مجھے اشعار. اور وہ اشعار جو نا وہ اسی کی تفسیر کر رہے ہیں. اور وہ کیا فرما رہے ہیں، یہاں کیا فرمانے کہ انت الذی لولاک ما خلق امر کلا ولا خلق الورا لولاک انت الذی. آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی وہ مقدس ذات ہے، اگر آپ نہ ہوتے تو ہرگز کوئی آدمی اللہ پاک پیدا نہ کرتے. من نورک البدر السنا والشمس مشرقۃ بنور بہار کأنت الذی لما. فرماتے ہیں کہ آپ کے نور سے چاند کی روشنی ہے، اور سورج بھی آپ ہی کے نور کا زیبا ہے، سے چمک رہا ہے. یہ چاند کو جو روشنی ملی یہ بھی حضور کے نور سے ملی، سورج کو جو روشنی ملی یہ بھی میرے آقا کے نور سے ملی، نور سے ملی. آگے فرماتے توسل آدم من ذلت بکا فاز وهو اباکا وبک الخلیل دعاکا فاتو نارہ بردا. کہ آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی وہ بھی اسی نور کی برکتوں سے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تو اسی نور کی برکتوں سے. اور آگے فرمایا کہ اسی نور کی برکتوں سے اللہ رب العالمین نے جو ان کی آگ کو ٹھنڈا کیا. وقد خمدت بنور سنا کعبہ آقا ایوب لدر مسہ فازیل عنہ در. اور آگے فرمایا کہ آپ کا وسیلہ پکڑا تو آپ کامیاب ہو گئے، حالانکہ آپ کے باپ یا آپ کا وسیلے سے خلیل علیہ السلام سے نے دعا مانگی انہوں نے، تو اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو بھی قبول فرمایا، ان کی دعا کو بھی قبول فرمایا. آگے فرمانا ہی نہ قد وبک المسیح آتا بشیرن مخبرن بصفات حسنی کا مادہن. تو آگے پھر فرمایا کہ جب اس کے بعد مسیح علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے، اللہ رب العالمین نے پھر ان کی دعا کو بھی ایسے ہی قبول فرمایا، ان کی دعا کو بھی ایسے ہی قبول فرمایا. اللہ کا کذالک موسیٰ لم یزل متوسلا بک فی القیامہ محتمن بحماک امکا. کہنے لگے کہ اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ اسی نور کی برکتوں سے اللہ رب العالمین نے قبول فرمایا. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو بھی اللہ پاک نے اس نور کی برکتوں سے جو نہ اللہ پاک نے قبول فرمایا. اور آپ کی مدح یہ کرتے رہے تو اللہ رب العالمین نے آپ کی مدحت کی برکتوں سے، آپ کی مدحتوں کی برکتوں سے اللہ پاک نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا. یہ ہے ان ہستیوں کا مقام کہ جنہوں نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی
جو مدحت کی اور اس نور محمدی کی برکات کو لوٹا، تو اللہ رب العالمین نے، اللہ پاک نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا، دعاؤں کو قبول فرمایا۔ یہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نور محمدی کی برکات تھی۔ اور پھر یہ نور محمدی، یہ نور محمدی پھر جو کوئی ان کے ساتھ اس نور کے ساتھ جڑ گیا، جو اس نور کے ساتھ جڑ گیا، رب کائنات نے اس نور والے کے ساتھ جڑنے کی برکتوں سے اللہ پاک نے اس کو بھی نورانی کر دیا، اس کو بھی رب کائنات نے جو نا بلندیاں عطا فرمائی، برکات نصیب فرمائی ان کو۔ آج دیکھ لیں دنیا کے اندر کہ جنہوں نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی زیادہ زمین پر مدحت کی، اللہ پاک نے ان کو اتنا زیادہ بلند کیا، جو آقا کے ساتھ جڑے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑے اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پکڑا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو پکڑا، ان کے ساتھ محبت کی، محبت میں ان کے ترانے الاپتے رہے اور ان کے ساتھ جڑے رہے، رب کائنات ان کو بلند سے بلند تر ہی کرتے چلے، ان کو بلند سے بلند تر ہی کرتے چلے گئے۔ تو مبارکباد کے لوگ وہ مستحق جو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اطہر کے ساتھ جڑتے بھی ہیں، آپ کی سنتوں کو فروغ بھی دیتے ہیں، آپ کی سیرت کو اپناتے بھی ہیں، اور آپ کے علم کو، قرآن حدیث کو لے کے، اس کو سیکھ کے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو اللہ پاک اس کو ان کو برکات بھی نصیب کرتے ہیں۔ آج دیکھ لیں آپ کی زندگی، جنہوں نے جتنی عمل کی زندگی اپنائی، آپ کی زندگیوں میں آپ کے سامنے وہ جو ہستیاں، وہ ہستیاں آپ کے سامنے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو کتنے لوگوں کو کتنا کیسے اللہ پاک نے ان کو بلند کیا۔ آج تو کسی کا تھوڑا سا بھی عمل ہو، اللہ پاک اس کو بھی بلند کر کے کھڑے، تھوڑے سے عمل والے کو بھی اللہ بلند کر کے کھڑے ہیں۔ تو جنہوں نے جتنا زیادہ کیا، جتنا زیادہ عمل کیا، اللہ پاک نے ان کو کتنا بلند کیا اس نور محمدی کی برکات سے۔ صرف بات یہ ہے کہ لوگوں بس ان کی ذات اطہر کے ساتھ جڑنا ہے، ان کی ذات اطہر کے ساتھ جڑنا ہے، اور جو بندہ جڑ گیا، اب یقین مانو کہ رب کائنات کبھی بھی اس کو کمی نہیں دیتے، کسی عمر کی رب کائنات اس کو کمی نہیں دیتے کسی۔ بس بات یہ ہے کہ بندہ آج ہماری زندگیوں کے اندر آپ دیکھ لیں ہماری زندگیوں کے اندر کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو علم تو دے رہے ہیں، لیکن علم کیسا دے رہے ہیں؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہماری صرف اتنی سی ہے کہ میلاد النبی آ گیا، جسٹ میلاد النبی منا کے اس کے بعد بس سارا سال ہماری میلاد النبی کی جو روٹین ہے وہ اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، میلاد النبی کا حق یہ ہے کہ میلاد النبی جو کروانا ہے تو سارا سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو جپتے رہے۔ آمین۔ اور اس کے لیے میں اب ساری بچیوں کو، بلکہ بہنوں کو کہتی ہوتی، بہنوں کو کہتی کہ اپنی نسلوں کو سیرت پاک پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، پہلے سیرت پڑھاؤ پھر قرآن پڑھاؤ، سیرت کو رٹواؤ بچوں کو، ایسے پکی کرا دو سیرت پاک کی کتاب۔ اور اس کے لیے آسان ترین کتاب آج جو میں بچیوں کے لیے ریکمینڈ کر رہی ہوں اس کے لیے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اس کو زیادہ اسٹڈی کریں، وہ الرحیق المختوم ہے۔ آسان ہے یہ کتاب سیرت پاک کی۔ اپنے بچوں کو ایسے زبانی یاد کروا دیں، اپنے کے لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، ان کو زبانی یاد کرائیں، اس کے بعد تفسیر پڑھائیں بچوں کو۔ کہ دیکھنا آپ کو کہ یہ بچے جتنی زیادہ اس جو نا سیرت کے ساتھ، سنت کے ساتھ جڑیں گے، ان کی زندگیوں کے اندر اتنے برکات آتی جائیں گی، ان کی زندگیوں کے اندر اتنی خیر آتی جائے گی۔ آج یہ فتنوں کے دور ہیں، ہم علامت فتن کے اندر داخل ہیں، فتنوں کے دور کے اندر داخل ہیں، اتنے زیادہ فتنوں سے بچنے کے لیے صرف ضرورت کیا ہے کہ ہمارا ربط حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑ جائے۔ اگر ہمارا ربط جڑ گیا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر ہمارا ربط نہیں جڑا تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ میری بہنوں، بس ان کے ساتھ اپنا رابطہ جو مضبوط کر لو، آمین۔ ان کے ساتھ اپنا رابطہ
مضبوط کر لو، ضرورت اس عمر کی ہے۔ جنہوں نے اپنے رابطے کو مضبوط کر لیا، اللہ پاک نے ان کو بہت برکات نصیب کی، بہت خیر نصیب کیا۔ اور اپنے بچوں کو، ان سب کو، اب ہم المیہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے والدین، ان بچوں کے والدین کو کہتے ہیں تو والدین پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں کون سی ایسی مشکل چیز ہے جو بچوں کو نہیں آئے گی۔ یہ بھی بچے حال ہی میں میٹرک کا پیپر جو دے کے آئے ہیں، تو وہ فارغ ہو کے آئے، ادارے کے اندر آئے، میں نے ماؤں سے کہا، میں نے کہا ان کو سیرت پاک پڑھائیں، ان کو سیرت پاک پڑھائیں بچوں کو۔ یہ بچے فارغ ہو کے آئے ہیں، ان کو تجویدوں کے ساتھ ساتھ ان کو سیرت پاک پڑھائیں ان کو۔ تو ماؤں کا آگے سے جو نا رزلٹ تھا، وہ کوئی اتنا کوئی قابل دید نہیں تھا۔ ایک ماں کو میں نے کہا اپنے بچوں کو سیرت پاک پڑھاؤ، وہ اتنی پریشان ہو کے مجھے دیکھنے لگ گئی کہ پتہ نہیں وہ میں نے کیا کہہ دیا اس کو۔ آپ یقین مانو، آپ پڑھ کے دیکھو، آپ کے اندر اتنی تجسس پیدا ہو جائے گا، پہلے آپ کو جس بات کی نہیں سمجھ آئے گی آپ اس کو بار بار پڑھیں، بے شک اس کو بار بار پڑھیں۔ جب آپ بار بار پڑھیں گے نا ایک چیز کو، آپ کو خود بخود سمجھ آنی شروع ہو جائے گی، اور وہ سمجھ آئے گی تو پھر دیکھنا اس کے بعد آپ کے اندر ایک تجسس پیدا ہو جائے گا۔ اب تجسس کیا پیدا ہوگا کہ ہم اور آگے بڑھیں، آگے دیکھیں کہ آگے کیا آ رہا ہے، اس سے آگے دیکھیں کیا آ رہا ہے، اس سے آگے دیکھیں کیا آ رہا بے ہے۔ شک بندے کے اندر عمل کا جذبہ، بندے کے اندر محبت کا جذبہ، بے شک محبت کا جذبہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بس اپنی زندگیوں میں خود بھی مطالعے کو لازمی کر لیں، اور اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالیں۔ اللہ رب العالمین ہماری دنیا آخرت کو بہتر بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔